الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود پاک ہم سب عبادت کی نیت سے پڑھنا ہے. اللهم صل على محمد وعترته بعدد كل معلوم لك. ہر آدمی ترقی چاہتا ہے، کامیابی چاہتا ہے. اسی لیے ایک اللہ والے کہتے ہیں کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی. جب ہر آدمی ترقی چاہتا ہے، کامیابی چاہتا ہے، تو کامیابی کا مالا جپنے سے کامیابی نہیں ہاتھ لگتی، اور کامیابی کی اچھی اچھی باتیں کرنے سے بھی کامیابی ہاتھ نہیں لگتی، بلکہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے، ترقی حاصل کرنے کے لیے کچھ مجاہدہ برداشت کرنا پڑتا ہے. اور پھر اسی راہ کے، یعنی جس راہ میں، جس شعبے میں ہم آپ ترقی چاہتے ہیں، اس شعبے کے ماہر کی سرپرستی میں رہنا پڑتا ہے، سیکھنا پڑتا ہے، اس کے بتائے ہوئے طریق پر چلنا پڑتا ہے، پھر کامیابی ہاتھ لگتی ہے، ورنہ نہیں لگتی ہے. لیکن یہاں تو ہر آدمی منمانی جی رہا ہے اور منمانی زندگی گزار کے سوچتا ہے کہ کامیابی ہاتھ لگ جائے. ایسا نہیں. ایک مالی سے ہمیں آپ کو عبرت پکڑنی چاہیے. ابھی پچھلے ہفتہ گیا کچھ پودے خریدنے. پودا خرید رہا تھا گلاب کا. اس میں دیکھا ایک گلاب بہت خوشبودار، دوسرے کو جب سونگھا تو اس میں خوشبو ہی نہیں. تو میں نے دام پوچھا، اس کی کیا قیمت ہے اور اس کی کیا قیمت ہے. تو جو بغیر خوشبو والا تھا اس کی قیمت 120 روپے، اور جس میں خوشبو تھی اس کی قیمت 40 روپے. سوچیں آپ، جو خوشبودار ہے اس کی قیمت 40 ہے، اور جس میں خوشبو ہی نہیں اس کی 3 گنا قیمت ہے. تو میں نے کہا جائزہ لوں، میری اہلیہ کیا کہتی ہیں. تو گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی، جا کے پوچھا. میں نے کہا دیکھو، ایک خوشبودار ہے اور ایک بے خوشبو کے ہے، لیکن قیمت سنیں. جو خوشبودار ہے اس کی 40 ہی روپیہ ہے، اور جس میں خوشبو نہیں وہ 120 روپے کا. تو سمجھدار ہے الحمدللہ. انہوں نے کہا وہ کیسا پھول جس میں خوشبو نہیں. اس لیے آپ خوشبو ہی والا لیں. تو وہی لیا گیا. تو جب گملے کی باری آئی رکھنے کی، تو ایک گملہ 80 روپے کا تھا، ایک 40 کا. تو میں نے کہا گملہ ہے نا چھوٹا سا لے لو. وہ مالی جو ہے تڑپ گیا اور میرے ہاتھ سے وہ گلاب چھین لیا اور کہا میں اس گلاب کو بہت محنت سے پروان چڑھایا،
اسے مرجھانے کے لیے، سوکھنے کے لیے آپ کے ہاتھ میں نہیں سونپوں گا۔ تو میں نے کہا یہ کیسے آپ کو اندازہ ہوا؟ کہا اندازہ ایسے ہوا کہ آپ چھوٹے گملے کو پسند کر رہے ہو، بڑے کو نہیں۔ چھوٹے میں رکھا جائے گا، یہ چند ہی دنوں میں مرجھا جائے گا، یہ برباد ہو جائے گا۔ اس کی بربادی کو سوچ کر میں تڑپ رہا ہوں، اس لیے آپ کو نہیں بیچوں گا۔ واہ بھائی، وہ بیچا وہی گملہ لیا میں جس میں وہ رکھنے کو کہہ رہا تھا، لیکن بتانا یہ چاہ رہا ہوں، ایک مالی جب دیکھا کہ صحیح ہاتھ میں پھول نہیں جا رہا ہے تو وہ تڑپنے لگا اور پھول چھین لیا۔ ایسے ہی ہم آپ جب صحیح رخ پر چلتے نہیں اور صحیح طور پر جب اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کرتے تو اللہ پاک بھی ہم سے نعمتیں اپنی چھین لیا کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں آپ کو اگر پروان چڑھنا ہے، ترقی حاصل کرنی ہے، کامیابی ہم آپ چاہتے ہیں تو کسی نہ کسی کی سرپرستی میں رہیں۔ چونکہ سرپرستی یہ شیطان کسی کی قبول نہیں کرنے دیتا، یہ آزاد رہنا چاہتا اور آزاد ہم کو آپ کو رکھنا چاہتا شیطان۔ اس لیے ہم کو آپ کو اپنے بارے میں سوچنا ہے کہ ہمیں ترقی چاہیے، ہمیں کامیابی چاہیے، تو ہمیں سرپرستی میں رہنا ہوگا۔ جو بڑوں کی سرپرستی میں رہتا ہے، جب ان کی باتیں مانتا ہے تو اس کی زندگی میں برکت آتی ہے۔ پھر اللہ پاک ایسے پر رحم کرتے ہیں، چونکہ یہ بڑوں کا فرما بردار ہوتا ہے، اور ہم کو تو پتہ ہی نہیں ہم کس کے فرما بردار ہیں۔ نہ ماں باپ کے ہیں، نہ بیوی کے ہیں، نہ بہن بھائیوں کے ہیں، نہ استاذ کے ہیں، نہ پیر صاحب کے ہیں، کسی کے نہیں ہے۔ پتہ نہیں کس کی فرما برداری میں ہم آپ لگے ہیں، پتہ نہیں کس کے کہے پہ چل رہے ہیں، سمجھ ہی میں نہیں آتی بات۔ اس لیے دوستو، ہم آپ بھی ذرا اپنے بارے میں کبھی کبھی سوچا کریں اور سمجھیں کہ ہماری زندگی کس رخ پر جا رہی ہے، کس سمت جا رہی ہے۔ آیا کامیابی کی طرف جا رہی ہے کہ نہیں، یہ سوچیں۔ اگر نہیں جا رہی ہے تو کسی کامیاب شخص سے جو دین کا ماہر ہے، تعلیم یافتہ ہے، عالم دین ہے، جس کا رہن سہن ہمیں پتہ ہے، جس کے تعلقات کے بارے میں پتہ ہے، اس سے دین سیکھیں، انشاءاللہ برکت ہوگی۔ اور اگر ہم نے آپ نے ایسا نہیں کیا تو یاد رکھیں، جو بڑوں کی بات نہیں مانتا، حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے بڑی اچھی مثال دی ہے اور بہت خوبصورت انداز میں وہ سمجھائے ہیں کہ جو بڑوں کی بات نہیں مانتا وہ کیسا دکھ اٹھاتا ہے اور کتنی پریشانیوں کا سامنا کرتا ہے اور کتنا بڑا نقصان اٹھاتا ہے۔ اب سن لیجئے وہ کیا فرماتے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک شخص تھا، اسے اپنے نئے مکان میں شفٹ ہونا تھا۔ نیا مکان بن کے تیار ہوا تو جانے کے لیے علاؤ چلے، سارے سامان کی سیٹنگ کر دیں تاکہ بیگم صاحبہ کو تکلیف نہ ہو۔ وہ جب سامان کی سیٹنگ کے لیے اس مکان میں گیا تو دیکھا ایک جگہ بھیڑ نے چھتے لگا رکھے ہیں۔ بھیڑ سمجھ رہے ہیں نا، جو پیلی پیلی ہوتی ہے، دیکھیں یہاں برے بولتے ہیں، شہد تو میٹھا رس پلاتی ہے ماشاءاللہ، یہاں برے بولتے ہیں۔ تو ان بھیڑوں نے چھتے لگا رکھے تھے، تو یہ آدمی سوچنے لگا کہ یہ تو بہت زیادہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے چھتے سے نکلے، بچوں کو بیوی کو نقصان پہنچائے۔ تو اس کا چھتا اجاڑنے کے لیے جانے لگا، تو بیوی کہہ رہی ہے یہ کیا کر رہے ہیں؟ ارے وہ بیچاری کیا نقصان کر رہی ہے، آپ کسی کا مکان اجاڑ رہے ہیں، آپ بھی خوب ہیں۔ اتنا ان کو رحم آیا، کس کو؟ بیگم صاحبہ کو اتنا رحم آیا ان بھیڑ کے چھتوں پر، ان بھیڑ پر، کہ یہ شوہر ہی سے بھیڑ گئی اور یہ فتح پا گئی۔ شوہر نے کہا جب آپ کہہ رہی ہیں تو میں کیوں چھیڑوں، کیوں ان کا گھر اجاڑوں؟
بسا رہنے دیتا ہوں، پھر آپ سمجھیے گا، یہ مت کہیے گا کہاں جائیں۔ دیکھیے نافرمانی ہو گئی نا، وہ تو چلا گیا اپنے کام کاج کے لیے باہر، اب ادھر کچھ سامان ادھر ادھر وہ کر رہی تھی بیگم صاحبہ، جس کی وجہ سے ان کے ہاتھ سے اس بھیڑ کے چھتے میں کوئی چیز ٹکرائی، بس وہ سب نکل پڑی ہن 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 کرتی ہوئی، اور بھیڑ گئی، وہ بھیڑ گئی کس پر؟ بیگم صاحبہ پر۔ اب جب کاٹنا نوچنا شروع کیا تو اب یہ چیخ رہی ہیں، مدد کرو میری مدد کرو، مجھ کو بہت بھیڑیں کاٹ رہی۔ اب کون جائے، نئے نئے ایریا میں آئی تھی، محلے میں آئی تھی، لوگ سن رہے ہیں، اب نیا گھر ہے، کون جائے بچانے کے لیے؟ نتیجہ یہ ہوا ان بھیڑوں نے اتنا چھیدا، اتنا کاٹا ان کو کہ ان کے ہونٹ ناک سب سوج گئے، سب سوج گئے، اور درد اوپر سے ہو رہا۔ اب شوہر کہاں آتا، فون کا زمانہ تو تھا نہیں کہ کال کر کے فوراً بلائے کیا اکال پڑی ہے چلیے آؤ۔ اب وہ شام کو معمول کے مطابق جب آیا تو دیکھ رہا بیگم صاحبہ کے ہونٹ ناک وہ سب سوجے ہوئے، یہ تو عجیب و غریب مخلوق لگ رہی ہے۔ تو کہا بیگم صاحبہ کیا ہوا؟ تو کہا ارے وہ جن بھیڑوں پر میں رحم کھائی تھی، ان کے چھتے نہیں اجاڑ دیتی تھی، ان بھیڑوں نے میری یہ گت کی ہے۔ تو کہا اور نہ بڑے کی بات مانیے، شیخ سعدی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، چوں اندر سر بینی آزار خلق، جب سر کے اندر کسی مخلوق کو نقصان پہنچانے کا خیال آ جائے، بشمسیر تیزش بیازار حلق، تو اپنی تیز تلوار سے ایسے گردن کا خاتمہ کر دینا چاہیے تاکہ مصیبت پیدا ہی نہ ہو۔ اگر وہیں اجاڑ وہ پھینکے ہوتے تو آج بیگم صاحبہ کے رخ انور کا یہ حال نہ ہوتا جو وہ دیکھ رہے تھے۔ تو ہم آپ بھی اگر بات بڑوں کی نہیں مانیں گے تو اسی بیگم صاحبہ کی طرح انجام ہوگا، یاد رکھیں۔ یہ تو بھیڑوں کا علاج تو ہو گیا، لیکن کہیں کل میدان محشر میں ایسا نہ ہو کہ کاش ہم بڑوں کی بات مان لیے ہوتے، ان کی سرپرستی قبول کر لیے ہوتے تو ہم بھی کامیاب ہوتے۔ لیکن حالت یہ ہے ہمیں تو کوئی کامیاب دکھتا ہی نہیں۔ ہم بنائیں کس کو اپنا سرپرست، ہم بنائیں کس کو اپنا رہنما، ہم چنیں کس کو اپنا رہبر، ہم بنائیں کس کو اپنا پیر اور مرشد؟ ہمیں تو سب ایک سے ایک نظر آتے، اور جب دیکھتے ہیں تو ان میں تو سب سے کامیاب ہم ہی ہیں، تو ہم کس کی سرپرستی قبول کریں؟ یاد رکھیں یہ دھوکہ ہے، دھوکہ۔ جب ہمارے بڑے اپنے سرپرستی کسی نہ کسی کو سرپرست بنائے رکھے تو ہماری آپ کی کیا حیثیت ہے؟ اس لیے اگر کامیابی چاہتے ہیں تو کسی بڑے کی تلاش کر لیں اور اس کی صحبت بابرکت میں رہیں اور اس سے زندگی کے حال احوال بیان کرتے رہیں، انشاءاللہ پھر دیکھیں گے زندگی پرسکون گزرے گی۔ آپ خود دیکھیے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قحط پڑا ہوا ہے پورے مکے میں، دانے پانی کے لالے پڑے ہیں، خاندان بڑا ہے، چچا ابو طالب آ رہے ہیں، چونکہ آپ کے یہ سرپرست تھے اس وقت، اور آ کے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا محمد کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، درود پڑھیے، درود پڑھا کیجیے۔ یہ میں یوں ہی الحمدللہ کرسی خطابت سے ایسے نہیں کہتا، میرے بڑوں نے مجھ کو زور دیا ہے اور الحمدللہ توفیق ملتی ہے، اس لیے میں کہتا ہوں۔ میں ان خطیبوں میں سے نہیں بننا چاہتا کہ کل میدان محشر میں آگ کی قینچی سے زبان کاٹی جائے کہ لوگوں سے درود پڑھنے کے بارے میں تو کہتا تھا، خود بھی نہیں پڑھتا تھا، تو آگ کی قینچی سے فرشتہ میری زبان کاٹے، ایسا نہیں میں چاہتا۔ اس لیے آپ بھی نہ ایسا کریں۔ حق ہے ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، روضہ اطہر میں ہمارے آپ کے لیے وہ تڑپتے ہیں، تڑپتے ہیں۔ ابھی کل ایک واقعہ پڑھا، بات یہیں سے روکتا ہوں بھی پھر انشاءاللہ شروع کرتا ہوں۔ ابھی کل آپ نے سنا ہوگا حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری کہو رحمۃ اللہ علیہ، ختم نبوت کے پرچار کے لیے انہوں نے اپنی پوری زندگی وقف کر دی۔ اس وقت کے ایک عالم دین
حضرت مولانا عبداللہ درخواستی صاحب وہ گئے حج کے لیے. تو جب حضرت مولانا عبداللہ صاحب کہیے رحمۃ اللہ علیہ جب پہنچے مدینہ منورہ تو انہوں نے عہد کر لیا کہ اب میں مدینہ چھوڑ کے واپس نہیں جاؤں گا اپنے ملک. اس وقت حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ملتان میں رہا کرتے تھے. جب انہوں نے عہد کر لیا کہ اب میں مدینہ پاک چھوڑ کے اپنے ملک نہیں جاؤں گا تو ایک دن مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خواب دکھایا. جب خواب میں زیارت ہوئی تو ان کو ایک پیغام دیا کہ عبداللہ تم اپنے ملک واپس جاؤ اور وہاں جا کر تم مولانا عطا اللہ شاہ بخاری کو میرے سلام کا پیغام دو اور یہ بھی کہو کہ میں اپنے روضے میں ان کی خدمت سے خوش ہوں. وہ جو میرے ختم نبوت کا پرچار کر رہے ہیں مجھے ان کی خدمت پسند ہے. کہیے سبحان اللہ. وہ وہاں سے پھر چل پڑے. اب جب یہاں آئے ملتان پہنچے تو اس وقت حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیمار تھے. یہ خیریت پوچھنے کی بھی غرض سے گئے اور سلام پہنچانے کی غرض سے بھی گئے. جب وہاں پہنچے تو وہ بستر پر لیٹے ہوئے تھے. لوگوں نے بتایا کہ مولانا عبداللہ صاحب آئے ہوئے ہیں ملاقات کے لیے اور مدینہ پاک سے آ رہے ہیں, آپ کے لیے کوئی پیغام ہے. اتنا سننا تھا کہ حضرت بیٹھ گئے اور کہا بلاؤ ان کو. سلام مصافحہ ہوا اور کہا کیا پیغام ہے. کہا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام کہا ہے اور یہ کہا ہے کہ آپ جو ختم نبوت کا پرچار کر رہے ہیں آپ کی خدمت سے وہ بہت خوش ہے اور اپنے روضے میں بہت آرام سے وہ ہے. سبحان اللہ. تو حضرت کہہ رہے ہیں مولانا سے کہ ذرا یہ بتائیں کیا میرے نبی نے میرا نام لیا تھا؟ کہا ہاں, پیارے آقا نے آپ کا نام لے کر کہا کہ مولانا عطا اللہ شاہ بخاری سے جا کے میرا سلام کہنا اور یہ کہنا جو وہ ختم نبوت کا پرچار کرتے ہیں اس سے میں بہت خوش ہوں. سبحان اللہ. اب قبولیت میں کیا شبہ, یہ کیوں تھا؟ وہ اس طرح کا پرچار کر کر کے درود پڑھ پڑھ کے لوگوں کو پیارے آقا کا حق سمجھا سمجھا کے امت کے درمیان پرچار کرتے تھے, جس کی وجہ سے اللہ اور اس کے نبی اس طرح خوش تھے تو ان کو مدینے سے پیغام آیا کرتا تھا. ہمارے آپ کی تو زبان میں زنگ لگ گیا ہے, درود کے لیے ہلتی ہی نہیں. کون سے امتی ہم ہیں, جب زبان نہیں ہلتی تو دل کیا ان کی محبت میں تڑپے گا یا ہلے گا؟ ذرا سوچئے. ہماری آپ کی اوقات یہیں سے پتہ چل جاتی ہے. اس لیے ایسا نہ کریں. ہمارے آپ کے لیے وہ کتنا دکھ اٹھائے, کتنا پاپڑ بیلے, کتنا جھیلے. ایک مرتبہ میرے پیر و مرشد حضرت خواجہ مفتی محمد حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے, یوں پیر کر کے اور ایسے دونوں آنکھوں سے آنسو جاری تھے. جس وقت میں پہنچا سلام کیا, میں سمجھا شاید کہ یہ بیمار ہے, کوئی تکلیف ہے, اس وجہ سے اس طرح رو رہے ہیں. اور آنکھوں کا رونا حضرت زندگی میں بہت کم نظر آتا تھا, چونکہ وہ منع کرتے تھے آنکھوں کا رونا کم رویا کرو, دل کا رونا زیادہ رویا کرو. چونکہ جب بندہ آنکھوں کا رونا زیادہ روتا جلدی بیمار ہوتا ہے, اس لیے دل کا رونا رویا کرو, یہ تعلیم دیتے تھے. تو میں دیکھا ان کا رونا بلک بلک کے, مسلح دھار آنکھوں سے آنسو جاری. میں کہا حضرت طبیعت خراب؟ کہا نہیں. تو فوراً فرمایا کہ دیکھو ہمارے نبی تو صلی اللہ علیہ وسلم کتنا جھیل کر گئے, کتنا لوگوں کو برداشت کیے تھے. وہ نبی کی زندگی کے تصور میں کھو کر اور یاد نبی میں وہ رو رہے تھے, مچل رہے تھے, اور ہم آپ سمجھتے ہیں وہ ایسے تھے. اپنی زندگی کے بارے میں ہم دیکھیں کتنا تصور, کتنا خیال اللہ نبی کا آتا ہے. جس بدماشی, جس شرارت کے ساتھ دل دماغ ہمارے ہیں, ہم سوچتے ہیں سب کے ویسے ہیں.
یہی ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے اور سب سے بڑی بیماری ہے کہ اپنا جیسے ہم ہیں ویسے ہر ایک کے بارے میں لیبل لگا لیتے ہیں، سب ایسے ہوں گے۔ اس لیے نکلیے اس زندگی سے سچی توبہ کر کے اللہ نبی پر، اللہ کا ذکر اور نبی پر درود پڑھنا شروع کریں، انشاءاللہ زندگی دیکھیے کامیاب اور خوشگوار کیسے ہوگی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، دیکھیے سرپرستی قحط پڑا ہوا ہے۔ آپ نے کہا حضرت خواجہ ابو طالب نے کہ بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خاندان چونکہ لمبا تھا، خرچ لمبا، تو کہا میں نے سنا ہے کہ خدیجہ اپنا مال ملک شام بھیج رہی ہیں تجارت کے لیے، اس لیے تم بھی جاؤ اور کہہ دو کہ میں بھی امین ہوں، امانت دار ہوں، پورا مکہ میری امانت داری دیانت داری گواہی دیتا ہے، جاؤ کہو اور ملک شام نکل جاؤ تجارت کے لیے۔ تو کہا چچا میری یہ ہمت نہیں ہوتی کہ میں اپنی زبان سے جاؤں ان کے سامنے امانت داری دیانت داری پیش کروں، مجھ کو شرم آتی ہے۔ یہ ساری باتیں ہو رہی تھیں۔ خطیب اسلام حضرت مولانا قاری عبدالحنان صاحب دامت برکاتہم، جو اس عاجز کے پیر بھائی بھی ہیں، وہ بڑی تفصیل سے واقعہ بیان کر رہے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے ان کی دو چار باتیں جو ہے سنا دیتا ہوں۔ یہ باتیں ساری ہو رہی تھیں کہ اتنے میں ادھر سے حضرت خدیجہ نے پیغام بھیجوایا تھا اپنی ایک سہیلی سے، نفیسہ نام، کہ جاؤ پیغام دے دو کہ میرا قافلہ جانے والا ہے، آپ کے بھتیجے ہیں، اگر جانا چاہے تو جا سکتے ہیں۔ تو کہا ٹھیک ہے اب جا سکتا ہوں۔ بہرحال اونٹوں پہ سامان لدے، جب قافلہ چلنے کے قریب ہوا تو سارے لوگ جب قافلے کو رخصت کرنے لگے تو وہیں آپ کی پھوپھی عاتکہ کھڑی تھی اور خواجہ ابو طالب بھی کھڑے تھے، اور سارے لوگ اب حکم کا انتظار کر رہے تھے۔ میسرہ نام کے غلام تھے حضرت خدیجہ کے، جو اس سفر کے رہبر تھے، جن کو خصوصیت سے حضرت امی خدیجہ نے یہ پیغام دیا تھا کہ دیکھو محمد پر نگاہ رکھنا، کوئی اگر واقعہ تمہیں دیکھو پیش آتا ہے تو آگے مجھ کو صاف صاف بتانا، وہ جو کچھ کہیں، جو مشورہ دیں، اس مشورے کو تم ٹالنا مت، اس پر عمل کرنا، پھر جو کچھ پیش آتا ہے آ کے مجھے بتانا۔ چونکہ ایک راہب کے ذریعے سے پتہ چل چکا تھا کہ نبی آخر الزماں آ چکے ہیں، اور بعض روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ کچھ عورتیں پہلے وہاں اس زمانے میں کھیل ہوا کرتا تھا حرم کے قریب میں، تو جو حرم کی اس وقت تصویر ہے وہ اس وقت تو تھی نہیں، تو وہیں وہ راہب آیا تھا اور کہا تھا میں جانتا ہوں اس میں سے وہ خاتون موجود ہے جس سے اس نبی آخر الزماں کا نکاح ہوگا۔ تو جب سنا تو بہتوں نے دعا مانگا، تو امی خدیجہ نے بھی دعا مانگا کہ اے اللہ میں نے تو نکاح ترک کر دیا تھا، لیکن میری خواہش ہے کہ اگر نبی آخر الزماں آ چکے ہیں تو میرا نکاح ان سے کرا دیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ان کے بارے میں کچھ اوصاف انہوں نے سن رکھے تھے، تو طبیعت یہ ان کی بھی گواہی دے رہی تھی کہ کہیں ایسا نہ وہی ہو، چونکہ آپ امین کے نام سے جانے جاتے تھے اور حضرت خدیجہ طاہرہ کے نام سے جانی جاتی تھی۔ بہرحال قافلہ جب چلنے کے قریب ہوا تو جو اشارے تھے قافلے کے جب چلنے لگے جیسے، تو حضرت خدیجہ حضرت عاتکہ کی چیخ نکل گئی۔ ان کو روتا دیکھ کر حضرت خواجہ ابو طالب بھی رونے لگے، تو بہن نے پوچھا کہ بھائی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا عاتکہ میں سمجھ رہی ہوں تم کیوں رو رہی ہو۔ کہا ہاں بھائی، آج میرا بھائی عبداللہ ہوتا تو اپنے بیٹے کو یوں نہ جانے دیتا اتنے لمبے سفر پر۔ خواجہ ابو طالب نے کہا کہ عاتکہ میرے کلیجے سے پوچھو، میں اسے پل بھر کے لیے اپنے آنکھوں سے اوجھل نہیں کرتا تھا، اسے ملک شام بھیج رہا ہوں، تو ذرا سوچو کتنے دن میں واپس آئیں گے، اور یہ دوری اور یہ رفاقت میں کیسے جو ہے
یہ سفر کو سوچ سوچ کر کیسے گزاروں گا یہ میں جانتا ہوں۔ بہرحال ایک آدمی نے نقشہ بہت اچھا کھینچا ہے کہ جس وقت سارے لوگوں نے مہار کی اپنے اپنے اونٹ کی نکیل پکڑی ہے، مہار پکڑی ہے اونٹ کی، تو اس وقت کہا مہار اونٹ کی ہاتھ میں اپنے لے کر، مہار اونٹ کی ہاتھ میں اپنے لے کر چلا جانب شام محبوب دعوت، فرشتوں نے یہ جا کے عرض کی اے رب اکبر، فرشتوں میں بھی کوہرام مچ گیا کہ آج ہم کس حال میں دیکھ رہے ہیں، جو امام الانبیاء ہے، جو سردار ہے، آج ان کو کس حالت میں دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ پاک نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، اے میرے فرشتوں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، کل میرا یہی پیغمبر اسی دروازے پر دلہا بن کے آنے والا ہے۔ سبحان اللہ، تو اللہ ہی جانتے تھے، اوروں کو کیا خبر تھی؟ آج تو انہیں لگ رہا تھا کہ خدیجہ کا مال سپلائی کر رہے ہیں۔ بہرحال تو جب مہار پکڑے ہیں تو اسی وقت پورا خاندان تڑپ اٹھا۔ اس لیے اے نوجوانوں، جب امام الانبیاء جیسی ہستی ملازمت کر رہی ہے، مال ادھر کا ادھر سپلائی کر کے 2 پیسے خاندان کے لیے دیکھو اکٹھے کر رہی ہے، تو ہمیں آپ کو بھی شرم نہیں کرنی چاہیے۔ اگر باپ بوڑھا ہے تو اس کے بڑھاپے کی لاٹھی بنے، اس کی کمزوری کا سہارا بنے، خاندان کا سہارا بنے۔ یہاں یہ پیغام دیا جا رہا ہے۔ اور سرپرست کی بات دیکھو کیسے مان رہے ہیں، گھر کے بڑے کی بات کیسے مان رہے ہیں۔ آپ تو کہتے تھے، آپ کو تو سارا مکہ سمجھیے کہ مان رہا تھا اور اتنی محبت کر رہا تھا کہ پوچھو مت، لیکن نہیں، آپ خوشی خوشی تجارت کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ قافلہ گیا، ابھی ملک شام بھی نہیں پہنچنے پایا تھا، یہ سرحد ہی پہ تھا، سرحد پہ تھا یا کچھ اور باقی تھا، وہیں پہنچا تھا کہ سارے قافلے ایک جگہ آ کے تھوڑا پڑاؤ کرتے تھے، آرام کرتے تھے، تو ان کا بھی قافلہ رکا ہوا تھا۔ یہ سارے کے سارے لوگ ملک شام جا رہے تھے، تو اپنا مال لے کے وہاں جاتے تھے، بیچتے تھے، پھر وہاں سے نیا مال کچھ لے کے یہاں کی ضرورت کی جو ہوتی تھی وہ لاتی تھی چیزیں، پھر یہاں بیچتے تھے۔ اس طرح سے ٹرن ورک کر کے اپنی زندگی کا گزارا لوگ کرتے تھے۔ ابھی وہاں ٹھہرے ہیں کہ لوگ ان کا مال آ کے وقت سے پہلے، وہاں پہنچنے سے پہلے ہی پوچھ رہے ہیں، اور سارا مال بکتا چلا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، 11 گنا نفع ہوا تھا، 11 گنا نفع ہوا تھا۔ غلام میسرہ نے یہ کہا حضرت امی خدیجہ سے کہ 11 گنا نفع ہوا ہے، اور ملک شام بھی جانے کی نوبت آئی نہیں آئی، یہیں راستے ہی میں بک گیا۔ تو کہا اور کیا تم نے دیکھا؟ کہا اور میں نے یہ دیکھا، یہ جہاں بیٹھتے تھے آسمان وہاں سایہ کر لیتا تھا۔ سبحان اللہ۔ کہا پھر اور کیا دیکھا؟ کہا ایک جگہ ہم نے پڑاؤ کیا درخت کے نیچے، تو ایک راہب آیا، وہ اپنی کتاب لے کر آیا، تو کبھی کتاب کے پنوں کو کھولتا ہے، کبھی پیارے محمد کے چہروں کو پڑھتا، کبھی کتاب کے پنوں کو کھول کے پڑھتا، کبھی ان کے چہروں کو پڑھتا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں تو ہم ڈرنے لگے کہ یہ کیا؟ تو میں جب آیا اس کے قریب، میں نے کہا کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ میرے خدیجہ جو مالکن ہے، یہ ان کا غلام ہے، میں بھی ان کا غلام ہوں۔ کیا بات ہے؟ کہا ارے خاموش ہو جا، یہ غلام نہیں ہے، لہذا سید المرسلین ہے، یہ سید الانبیاء ہے، تم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ یہ پیغمبر آخر الزماں ہے، دیکھ ہماری کتابوں میں ہے۔ اور سن، اس درخت کے نیچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آرام کیے تھے، اس میں لکھا ہے، اور پھر اس میں آگے لکھا ہے کہ جو آخری نبی ہوگا وہ اسی پیڑ کے سائے میں آرام کرے گا۔ دیکھ یہاں لکھا ہوا، اور تو کہتا یہ غلام ہے؟ ارے ساری دنیا اس کی غلام ہے، اس کو ملک شام مت لے جا ورنہ خطرہ ہے یہودیوں سے، نصرانیوں سے۔ تو کہا ہم لوگ فوراً، پھر سارا مال بک ہی چکا تھا، واپس آ گئے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت خدیجہ نے فوراً اپنی سہیلی نفیسہ کو بلایا رضی اللہ عنہا، کہیے بعد میں اسلام قبول کی تھی حضرت نفیسہ بھی۔ تو کہا کہ نفیسہ جلدی جاؤ اور محمد کو پیغام دو کہ میں ان سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تو حضرت نفیسہ دوڑی ہوئی آئیں، کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاؤ، ہماری مالکن خدیجہ آپ سے نکاح کی خواہش مند ہے۔ کہا سنو نفیسہ،
میں یہ کیسے جواب دے سکتا ہوں؟ میرے بڑے بھی موجود ہیں، میرے والد نہیں تو کیا ہوا، میرے سرپرست میرے چچا ہیں، میں ان سے مشورہ کروں گا، جیسا میرے چچا کہیں گے میں ویسا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں باپ کہتا رہے، ماں کہتی رہے، چچا کہتے رہے، نہیں نہیں، ہمارے کھوپڑی میں جو سوار ہم وہی کریں گے۔ وبالوالدین احسانا، قرآن کہہ رہا ہے ماں باپ کے ساتھ نیکی کا سلوک کرو۔ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، دعا سکھلائی جا رہی ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے بارے میں کیسے دعا کرو، وہ سکھائی جا رہی ہے۔ اور یہاں اللہ رب العزت سکھا رہے ہیں دعا کے کلمات۔ اور یہاں دیکھیے کیا سے کیا ہو رہا ماں باپ کے ساتھ۔ وہاں کہا نفیسہ اپنے چچا سے پہلے مشورہ کرو۔ چچا سے جب آ کے کہا، اب ظاہر سی بات ہے اسی خاتون کی طرف سے پیغام تھا، کیسے انکار کیا جا سکتا تھا۔ چچا نے فوراً حضرت حمزہ سے مشورہ کیا اور یہ لوگ فوراً پھر دولہا بنا کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے پہنچ گئے۔ بہرحال دستور کے مطابق جیسے تھا ویسے آپ جو ہے جب وہاں دولہا بن کے گئے، نکاح کر کے جب رخصتی کرا کے لائے واپس حضرت خدیجہ کو، تو 40,000 دینار موجود تھے اس وقت حضرت خدیجہ کے پاس۔ 40,000 دینار۔ بڑے بڑے دولت مند بننے والوں ذرا غور کرو، کیا اتنی دولت ہمارے آپ کے پاس ہے جتنی ان کے پاس تھی؟ اس خاتون نے کہا یہ سب میں آپ کے نظر کرتی ہوں پیارے آقا، اس پہ آپ کو اختیار ہے، آپ جو چاہیں وہ کریں۔ پورے مکے کے اندر غریبوں میں وہ ساری رقم تقسیم کرا دی گئی۔ سبحان اللہ۔ ہے کوئی اتنا بڑا دل والا جو اتنی رقم راتوں رات خرچ کرا دے غریبوں میں؟ سب بنتے ہیں مالدار ماشاءاللہ، کیا پوچھنا۔ ساری رقم تقسیم کرا دی گئی۔ دوسرے دن جب سنا حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہیے رضی اللہ عنہا کہ میرے محمد کا نکاح ہوا ہے، سبحان اللہ، دودھ پلائی تھی نا، چل دی اپنے خاندان سے اور مکے آئی۔ جب گھر پہنچی تو اس وقت پیارے آقا نہیں تھے، بلوائے گئے تو کہا کہ پیارے سرتاج یہ کون ہے بوڑھی ماں؟ کہا خدیجہ یہ میری حلیمہ سعدیہ ہے، انہوں نے بہت محبت سے میری پرورش کی ہے، اس لیے ان کا خوب جو ہے احترام کرو۔ ان کا احترام کیا گیا۔ اس کے بعد جب رخصتی ہونے لگی 40 بکریاں امی حلیمہ کو پیارے آقا نے دی تحفے میں، کہ دولہا بنا تھا آپ کی دعا کی برکت سے، بہو آپ کی آ گئی ماں، اس لیے 40 بکریاں لے جائیے، دودھ کھائیے پیجیے اور بیچیے، جو چاہیے سو کیجیے، اور کچھ دینار اور درہم بھی دیے۔ کیا ہم لوگ بھی اپنے ماں باپ کو ایسے رقم دیتے ہیں؟ آپ جائیے 40 بکریوں کی اس وقت قیمت نکلوائیے، دیکھیے اچھی بکریاں 15,000 20,000 سے کم کی نہیں ملتی، 40 بکریوں کی قیمت نکلوائیے۔ ہے کوئی گردے والا بیٹا جو اپنے ماں کو کبھی دیا ہو اتنی بڑی رقم اور کہا او ماں دعا کرنا؟ ارے سگی ماں نہیں ہے، یہ دودھ پلانے والی ہے، دودھ پلانے والی۔ کیا دل رکھتے ہیں؟ سیرت پڑھیے، دیکھیے یہاں تو کباڑا ہو گیا اور بس شیطان سمجھا دیا نہیں نہیں تم ہی سب سے بڑے ہو۔ 40 بکریاں دیرہم و درہم الگ سے، اور ہم 10-20 ہزار اگر ماں کے ہاتھ پر رکھ دیے تو حساب مانگنے آ جاتے ہیں۔ اور جو اتنا بڑا 5 فٹ 6 فٹ کا جوان پال پوس کے بڑا کر دیا ماں باپ نے، اس کا حساب کون دے گا؟ ماں کی خفگی سے خفا اللہ ہے، ماں اگر خوش ہے تو خوش اللہ ہے۔ نیچے ماں کے پاؤں کے جنت ہے ایک، اس کو ملتی ہے جو ہو اولاد نے۔ اس لیے ہم آپ خدمت کریں اپنے بڑوں کی۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ سرپرستی ہم آپ اپنے بڑوں کی قبول کریں اور ان کی سرپرستی میں رہیں، ان سے مشورے کریں۔ اگر خوشگوار زندگی بنانا چاہتے ہیں تو جیسا کہ قرآن کہہ رہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے سب سے بہترین نمونہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ دیکھو نکاح آ رہا ہے اور اس خاتون کی طرف سے نکاح آ رہا ہے جس خاتون کا مال سپلائی کرنے کے لیے گئے تھے،
چاہتے تو فوراً آپ کو اختیار تھا جواب دے دیتے، لیکن نہیں، امت کو یہ درس دینا تھا، پیغام دینا تھا کہ اے میرے امت کے نوجوانوں، اپنے سرپرستوں کا خیال کرنا، ان سے مشورے کرنا۔ جب اس طرح تم کر کے زندگی گزارو گے تو تمہاری زندگی خوشحال ہوگی، خوشگوار ہوگی۔ دعا فرمائیے اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سنت پڑھنا۔